السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تبارك وتعالى في كلامه المحكم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم
وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ بَعْدِي عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل ومن یابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ انداز بیاہی بدل دیتا ہے رنگوں کو وگرنہ، انداز بیاہی بدل دیتا ہے رنگوں کو وگرنہ، زمانے کی کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین سید المرسلین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں اور کاوشوں کے بعد دین اسلام، دین حقہ، دین توحید ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، امیر محترم حافظ القرنین صاحب ان کے حکم سے خطبہ جمعہ ارشاد اور اسی طرح خطبہ جمعہ میں کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، اور ہمارے آج کے جو مہمان ہیں جو عرب سرزمین سے آنے والے جناب محترم المقام عبداللہ غازی صاحب آخری چند منٹ انشاءاللہ دوسرے خطبے کے متصل ساتھ ہی بات وہ انشاءاللہ آپ سے پند و نصیحت بھی فرمائیں گے۔ اس سے پہلے بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے جس کو ہر عام و خاص کو اپنے سینے لگانا اور اپنے سر کا تاج بنانا اس کے لیے ضروری اور اہم ترین ہے۔ موضوع کو مختصر اگر الفاظ دیے جائیں تو ہماری دعوت فکر اہل حدیث کی، اہل سنہ والجماعت کی دعوت کیا ہے، ہمارا منہج کیا ہے، ہماری دعوت کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہمارا منہج کیا ہے، ہمارا منشور اور ہمارا دستور کیا ہے، یہ ہر مسلمان کا موضوع ہے۔ ہر مرد اور ہر عورت کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھے کہ وہ کس فکر پر اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، کس منہج پر، کس دعوت پر پوری زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ہماری دعوت قصہ مختصر کتاب و سنت ہے۔ پورے جمعہ کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو دو لفظوں میں ہماری دعوت فکر اہل حدیث کی دعوت صرف کتاب و سنت ہے۔ گویا کہ قرآن مجید کی ہر آیت ہماری دعوت ہے، قرآن مجید کا ہر لفظ ہماری دعوت ہے، قرآن مجید کا ہر پروگرام ہمارا پروگرام ہے، قرآن مجید کا ہر میسج ہمارا میسج ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحیح فرمان، وہ چاہے بخاری میں ہو، چاہے مسلم میں ہو، چاہے سنن ترمذی میں ہو، سنن ابن ماجہ میں ہو، سنن دارمی میں ہو،
مسند احمد میں ہو، دیگر بڑی مراجع مصادر کی کتابیں جو معروف ہیں، ان کے اندر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان، حسن صحیح درجے کی جو بھی حدیث ہے جسے ائمہ محدثین نے مہر لگا کے صحیح قرار دی ہے، وہ ہماری دعوت ہے، وہی ہماری فکر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ کی فکر اور آپ کی دعوت کیا ہے، تو دو لفظوں میں خلاصتاً آپ احباب کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا منہج، ہماری دعوت کتاب اللہ ہے اور ہماری دعوت سنت رسول اللہ ہے۔ اس دعوے پر قرآن مجید کے بے شمار مقام سے آیات پیش کی جا سکتی ہیں، تقریباً 15 سے 20 کے قریب آیات اور 15 سے 20 کے قریب احادیث اور 15 سے 20 کے قریب ائمہ محدثین کے اقوال آپ کے سامنے جتنے وقت میں جتنے پیش کر سکا۔ قرآن مجید کی پہلی آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ رسول کی اطاعت کے علاوہ کسی کی اطاعت، کسی کی فرما برداری، کسی کی اتباع نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اور دوسری آیت پہ فرمایا مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ آج پوری کائنات، آج پوری دنیا کا کفر، پوری دنیا کا مغرب اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ مسلمانوں کی زندگیوں سے رسول کو نکال دیا جائے، قرآن کی تشریح اور تفسیر سے رسول کو نکال دیا جائے، دین اسلام کی تشریح سے رسول کو نکال دیا جائے، مسجدوں اور بازاروں سے رسول کی تعلیم کو نکال دیا جائے۔ پورا کفر اس بات پہ سرگرم عمل ہے کہ کہیں کیسے بھی یا تو پورے رسول کو نکال دیا جائے یا رسول کائنات کی تعلیم کو ناقص قرار دے کے کچھ نہ کچھ حصہ رسول کی تعلیم کا مسلمانوں کی زندگیوں سے نکال دیا جائے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں جنہوں نے رسول کائنات کو چھوڑا، قرآن کی تفسیر کی، وہ ملحد بن گئے، وہ دنیا کائنات کے مذموم انسان بن گئے۔ جنہوں نے دین اسلام کی تشریح میں رسول کو چھوڑا، منکرین حدیث بن گئے اور استخفاف حدیث کرنے والے بن گئے۔ کوئی مستشرق بن گیا، کوئی مستغرب بن گیا، کوئی ملحد بن گیا، کوئی بدعتی بن گیا۔ نقطہ ایک ہے، قرآن اور سنت، رسول کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا اور رسول کو قرآن کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، دونوں لازم ملزوم ہے۔ قرآن مجید بھی حجیت اور اسی طرح حدیث کی بھی حجیت عقل سے، قرآن سے، آفاقی دلائل سے، تاریخی دلائل سے، مشاہداتی دلائل سے، عقلی دلائل سے دونوں چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری توحید کی دعوت، ہماری دعوت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ ایک ایک چیز دکھائی بھی جا سکتی ہے، ایک ایک چیز سنائی بھی جا سکتی ہے، ایک ایک چیز ثابت بھی کی جا سکتی ہے، اور ایک ایک چیز اللہ کے فضل و کرم سے موجود بھی ہے، ایک ایک چیز محفوظ بھی ہے، ایک ایک چیز کامل اکمل بھی ہے۔ روز روشن کی طرح ہمارا سورج غروب ہو جاتا ہے، لیکن ہماری فکر کبھی غروب نہیں ہوتی۔ ہماری دعوت اس کو ظلمت نہیں ہے، اس کو اندھیرا نہیں ہے، ہماری دعوت کو کوئی بھی کجروی نہیں ہے، اتنی واضح دعوت ہے۔ اس دعوت پہ جو آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے جنت پائے گا، اس دعوت پہ جو آئے گا اللہ کی رضا رحمت پائے گا، اس دعوت پہ جو آئے گا کامیابی اور کامرانی پائے گا۔ قرآن مجید کی تیسری آیت فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں تمہارا رسول جو کچھ دے دے اسے پکڑ لو، لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اس بات سے ڈر جاؤ کہ تم قرآن کو چھوڑو، اس بات سے ڈر جاؤ کہ تم رسول کو چھوڑو، وگرنہ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت ہے، سزا دینے والا ہے، عقاب دینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ قرآن مجید کی چوتھی آیت فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ، تمہارے لیے آئیڈیل، تمہارے لیے لیڈر، تمہارے لیے قائد، تمہارے لیے محسن اگر کوئی ذات ہے تو وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کوئی ذات رسول کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی، کوئی ذات رسول کے مقابلے میں لیڈر نہیں ہو سکتی، کوئی ذات رسول کے مقابلے میں قائد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں واضح بیان ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی 5ویں آیت فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کھلے لفظوں میں دھمکی ہے، کھلے لفظوں میں اعلان ہے، اللہ کا پورا اعلان ہے، ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ رسول کی بات کے مقابلے میں ائمہ کی بات پیش کرتے ہیں، پیروں کی بات پیش کرتے ہیں، بزرگوں کی بات پیش کرتے ہیں، اپنے لیڈروں کی بات پیش کرتے ہیں، وہ بھلے سیاسی لیڈر کیوں نہ ہو، وہ بھلے مذہبی لیڈر کیوں نہ ہو، وہ چاہے کسی مسجد کا، کسی ممبر و محراب کا امام کیوں نہ ہو، کسی بڑی گدی نشین کا پیر کیوں نہ ہو، کسی دربار کا وہ بڑا سردار اور سرگنا کیوں نہ ہو، رسول کی بات کے مقابلے میں کوئی بات نہیں، قرآن کی بات کے مقابلے میں کوئی بات نہیں۔ اور اسی طرح فرمایا یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، جو یہ پیش کرے گا رسول کے مقابلے میں بندے لائے گا، رسول کے مقابلے میں فکر لائے گا، رسول کے مقابلے میں فکر لائے گا، رسول کے مقابلے میں کوئی الفاظ لے کے آئے گا، اسے چاہیے کہ ڈر جائے، اللہ زمین میں دنسا دے گا، اللہ آسمان سے پتھر برسا دے گا، اللہ تمہاری شکلوں کو بدل کے رکھ دے گا، اللہ تمہیں ایسے ایسے عذاب سے دوچار کرے گا جس کی دعائی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، تمہیں ایسا دردناک عذاب پہنچے گا کہ تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ آج ہمارے لوگ ادھر ادھر کی دعوت پیش کرنے والے، ادھر ادھر کی کتابیں پیش کرنے والے، ادھر ادھر کی فکر پیش کرنے والے، قرآن کو دیکھو، رسول کائنات کے فرمان کو دیکھو، کتنا واضح فرمان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا چھٹی آیت پیش کر رہا ہوں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو میرے رسول کی اتباع کو، حکم کو، اطاعت کو پھیرے گا وہ کوئی مومن نہیں ہے، اس کا ایمان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ رسول کی بات کو پھیرے اور وہ کہے میں مومن ہوں، وہ کہے میں مسلمان ہوں، وہ کہے میں مخلص ہوں، وہ کہے میں جنتی ہوں، قرآن مجید حوالے پیش کرنے، قرآن مجید کا حوالہ کیا ہے؟ 22 پارے کی آیت ہے، فرمایا 36 نمبر آیت سورۃ احزاب کی اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، وہ گمراہی نہیں ہے، واضح گمراہ ہے، وہ گمراہی نہیں ہے، بدترین گمراہ ہے، وہ گمراہی نہیں ہے بلکہ جہنم کی طرف لے کے جانے والی اس کی گمراہی ہے۔ قرآن مجید واضح ہے، اس کے باوجود بھی آپ قرآن کو چھوڑو، اس کے باوجود بھی سنت رسول کو چھوڑو اور قرآن کے مقابلے میں، رسول کائنات کے مقابلے میں ان کے امتیوں کو پیش کرو۔ ہمیں حیا آنا چاہیے، ہمیں ڈر آنا چاہیے، اللہ کا خوف آنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ بھئی
میں تمہارے سامنے قرآن اور سنت، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں، اور آپ مجھے ادھر ادھر کی باتیں سنا رہے ہو، ادھر ادھر کے حوالے دے رہے ہو، ادھر ادھر کی کہانیاں سنا رہے ہو، ادھر ادھر کے افسانے سنا رہے ہو، ادھر ادھر کے قصے سنا رہے ہو، سوشل میڈیا کے چلتے پھرتے لوگوں کی باتیں سنا رہے ہو، رسول کے مقابلے میں، قرآن کی آیت کے مقابلے میں عقل پیش کر رہے ہو، قرآن حدیث کے مقابلے میں سائنسی مشاہدات پیش کر رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا غفور رحیم رحمان ہے، ساتھ جبار و قہار بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے۔ اللہ سے جابر قہار بھی پھر کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اگلی آیت فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رسول کی اطاعت کر لو، اگر تھوڑا سا ذرہ برابر بھی پھر گئے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رسول کے منہج فکر دعوت سے ہٹے گا وہ پھر کافر ہو جاتا، اسلام سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور اگلی آیت تو بہت سخت ہے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے بات کی ہے، تیرے رب کی قسم، رب قسم اٹھاتا ہے، رب بڑا غیرت مند ہے، رب قسم اٹھا کے بات کرتا ہے، تیرے رب کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے جو قرآن کو چھوڑتا ہے اور حدیث کو چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑتا ہے۔ اللہ کی قسم کے بعد بھی کسی قسم کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم کے بعد بھی کسی قول کے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ قبلوں کو درست کرو، دعوت کو درست کرو، فکر کو درست کرو، منہج کو درست کرو، قبلے کو درست کرو۔ جنت تمہاری ہے، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہے، اللہ کا فضل تمہارے اوپر ہے، اللہ کا کرم تمہارے اوپر ہے۔ اور خصوصاً آپ لوگ جو اہل توحید گردانے جاتے ہو، یقین کریں ہمارا یہ علاقہ جب اغیار اور بڑے علماء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہاں بڑے مواحد، بڑے توحید پرست، توحید کے معاملے میں غیرت رکھنے والے، توحید کے معاملے میں بڑے غیور لوگ جو شرک پسند نہیں کرتے اور شرک برداشت نہیں کرتے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی اگلی آیت فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے آپ نے قرآن مجید میں اللہ کی قسم اور اللہ کی زبانی، اللہ کا کلام سنا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرآن مجید کی آیت کی صورت میں فرمایا میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں محمد اعلان کرتا ہوں آج تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل اکمل بنا دیا ہے، دین مکمل ہو گیا، دین مہر شدہ ہو گیا، دین حتمی اور حقیقی ہو گیا۔ آج کے بعد رتبہ یابس ہو سکتی ہے لیکن دین نہیں ہو سکتا، لوگوں کی کہانیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہے جو کتاب اللہ میں ہے، دین وہی ہے جو سنت رسول اللہ میں ہے، اور ہمارا بھی دعویٰ یہی ہے جو کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں چیز ہے وہ ہماری دعوت ہے، وہ ہماری فکر ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھا جائے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین، میں تمہارے میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو مضبوطی سے تھام لو گے، مضبوطی سے تھام لو گے، لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامو گے کبھی گمراہی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ
वसुन्नत रसूलिल्लाह किताबुल्लाह वसुन्नती, अल्लाह की किताब है और सुन्नत रसूलुल्लाह है। और इसीलिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में फरमाया लक़द तरक्तुकुम अलल बैदा, मैं तुम्हारे लिए रोदे रोशन की तरह साफ सुथरा रोशन रास्ता तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। और फरमाया लैलुहा का नहारिहा सवा, जिसकी रातें और जिसके दिन बराबर है। और मजे की बात यह है कि सुन्नत रसूलुल्लाह का सूरज जिसने अपने सीने में सजा लिया, बसा लिया, यकीन करें आपके दिन और रातों में अंधेरे हैं, आपके दिन और रातों में उजाले हैं, आपके दिन और रातों में भूल चूक है, आपके दिन और रातों में उजलापन है। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह में सिर्फ रोशनी ही रोशनी है, सिर्फ नूर ही नूर है, सिर्फ वादे हदायत ही हदायत है, रहमत ही रहमत है, जुल्मत नहीं है, अंधेरे नहीं है, कजरवी नहीं है, टेढ़ापन नहीं है, उल्टे रास्ते नहीं है, सिराते मुस्तकीम है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़ीगु बादी अनहा इल्ला हालिकुन, जिसने हलाक होना है, जिसने तबाह होना है, जिसने गर्क होना है, जिसने नाकाम होना है, वही मेरी सुन्नत से इराद करेगा, वही कुरान से भागेगा। हलाक होने वाला, तबाही की तरफ जाने वाला, बर्बादी की तरफ जाने वाला, अपने आप को खसारे में डालने वाला, अपने आप को लुटाने वाला, वही इस कुरान और सुन्नत को छोड़ेगा। आप अपने मन से पूछ लो, आपकी नमाज कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? आप मेरा अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? मेरी और आपकी इबादत कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? मेरे और आपके मामलात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? और इसी तरह फरमाया लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया है। नूर जबान पे आए, जबान मुनव्वर हो जाए, दिमाग पे आए, दिमाग मुनव्वर हो जाए, घर में आए, घर रोशन हो जाए, मोहल्ले और इलाके में आए, पूरा पूरा इलाका चमक जाए अल्लाह के नूर से। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों का जमीनों का नूर है। जहां उसका कलाम कलामुल्लाह किताबुल्लाह सुन्नत रसूल हो, उस घर ने चमकना ही चमकना है, उस घर ने धमकना ही धमकना है, उस घर ने उछलना ही उछलना है, उस घर ने हमेशा तरक्की ही पानी है, उसके लिए नाकामी नहीं है, नामुरादी नहीं है। और उसके बाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये सारे दावे कि हमारी दावत तौहीद, हमारी दावत अहले सुन्ना हदीस की दावत किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल है। अल्लाह ताला ने ये सारी परेशानियां खत्म फरमा दी। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। तुम कहीं ये दावा करो मिंबर पे चढ़ के, कुर्सी पे बैठ के, सियासी बड़े बड़े ऐवानों में, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। बात कर दो अल्लाह की तौहीद की, बात कर दो शिरक के रद्द की, बात कर दो सुन्नत रसूल को सीने से लगाने की, बात कर दो बिदात को छिड़क के फेंकने की, तुम्हारे पास दलील ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। कुरान मजीद ही महफूज नहीं है, उसका एक एक लफ्ज, एक कैद, एक एक लहजा तक महफूज है। आप अरब के कुर्राए कलाम को सुन लो, आप अजम के कुर्राए कलाम को सुन लो, आप मशरक और मगरब के कुर्राए कलाम को सुन लो, अल्लाह के फजल करम से जबर जेर में भी फर्क आने नहीं देते, लहजे में भी यकसानियत अल्लाह के फजल करम से। और फरमाया नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा तरक्तु मिन शैइन युकर्रिबुकुम इलल्लाह युकर्रिबुकुम इलल जन्ना युकर्रिबुकुम इलल जन्ना। मैं मोहम्मद जमानत देता हूं, जो चीज मैंने तुम्हारे अंदर छोड़ी है वो तुम्हें जन्नत तक करीब, जन्नत के करीब करके छोड़ेगी। जो मैंने चीज तुम्हारे में छोड़ी है वो अल्लाह की मोहब्बत के करीब करेगी, अल्लाह की रजा के करीब करेगी,
जन्नत के करीब करेगी। और फरमाया मा तरक्तु मिन शैइन युकर्रिबु इलल जन्ना इल्ला वक़द हद्दस्तुकुम बी, जो चीज तुम्हें जन्नत तक लेके जा सकती है मैं मोहम्मद ने एक जर्रा भी नहीं छोड़ा, मैं मोहम्मद ने एक लम्हा भी नहीं छोड़ा। जो जर्रा जो लफ्ज तुम्हें जन्नत के करीब लेके जा सकता और मैंने उसको छोड़ दिया हो। इल्ला वक़द हद्दस्तुकुम बी, और फरमाया मा तरक्तु मिन शैइन युबईदुकुम मिनन नार, मैंने वो चीज भी तुम्हारे सामने खोल के रख दी है जो तुम्हें जहन्नम से दूर करने वाली है। अब जिसका जी चाहता है जन्नत का रास्ता किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह को अपना के इख्तियार कर ले, जिसका जी चाहता है किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह को छोड़ के जहन्नम के रास्ते को इख्तियार कर ले। आपकी आपका मन, आपकी मुराद, आपकी चाहत, आपका किबला सारी सही हदीसें हैं, एक भी हदीस उसके ऊपर जरा नहीं है, इसलिए हर हदीस का हुक्म बयान करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फरमाया अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खबरदार अल्लाह का दीन खालिस है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। खबरदार अल्लाह के दीन के अंदर रुतबो याबस नहीं है। खबरदार अल्लाह के दीन के अंदर कजरवी नहीं है। वलम यजल्लाहु इवाजा, अल्लाह ने तो इवाजा बनाया ही नहीं है। कय्यिमा, सीधा सच्चा सुच्चा दीन है। ज़ालिका दीनुल कय्यिम, इससे अच्छा, इससे सच्चा, इससे कय्यम दीन और हो भी कौन सा सकता है। आ जाओ वापस किताबुल्लाह की तरफ, आ जाओ सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ, छोड़ दो इधर उधर के रास्ते, आ जाओ कुरान और सुन्नत की तरफ, लगाओ नारा कि हम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से बाहर नहीं जाएंगे। तमाम अइम्मा किराम का इज्जत एहतराम, और उन्होंने खुद भी फरमा दिया इदा सहल हदीसु फहुवा मज़हबी। इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा, इमाम मालिक अलैहि रहमा, इमाम शाफी अलैहि रहमा, इमाम अहमद बिन हंबल अलैहि रहमा, दीगर अइम्मा किराम, मुहद्दिसीन इदाम, फुकाए किराम, ये हमारे सर और दिल का नूर और आंखों का सुरूर है। इन्होंने तो गलत बात की ही कोई नहीं है। और बाकायदा ये कहा है अगर हमसे कोई कमी पेशी हो गई हो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के तराजू में मैदान में रख के तोलो, जो सही हो ले लो, जो ना सही उसको छोड़ दो। और उसके बाद कुरान मजीद की आयत फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, ए हबीब उस चीज को इख्तियार करो, मजबूती से पकड़ो। और अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिद, दांतों की मजबूती से पकड़ो, हाथों की मजबूती के साथ दांतों की मजबूती से पकड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि किताबुल्लाह का दामन छूट जाए, रसूल का साथ छूट जाए, रात गुजरे रसूल की सुन्नत पे ना हो, दिन गुजरे रसूल की सुन्नत पे ना हो। अज़्ज़ू, दांतों की गिरफ्त से पकड़ो, अलैहा बिन नवाजिद। और फरमाया जो आदमी कुरान सुन्नत पे चलता है इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, ए हबीब मैं कलामुल्लाह अल्लाह ताला इस बात की तुम्हें गारंटी वारंटी देते हैं क्या कि तुम सिराते मुस्तकीम पर हो। व इन्नहु लज़िक्रुल्लाह का वली कौमिक, और ये जिक्र, ये किताबुल्लाह और ये सुन्नत रसूलुल्लाह आपके लिए भी है और आपकी आने वाली जितनी भी क़यामत तक कौम है सबके लिए है। और आखिर में फरमाया वसौफ तुसालून, मत समझो कि ये नफली बातें हैं, मत समझो ये जवादी अक़वाल है, ये फर्जी बात नहीं है। फरमाया वसौफ तुसालून, हर एक से सवाल किया जाएगा कि किताबुल्लाह के होते हुए सुन्नत रसूलुल्लाह के होते हुए इधर उधर के सहारे लेते रहे। और फिर साथ फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मैं और आप सब दुआएं करते हैं, दुआ और चीज है, फेल और चीज है। सिराते मुस्तकीम मांगने वाला सिराते मुस्तकीम पे चलता क्यों नहीं है? सिराते मुस्तकीम की दुआएं करने वाला सिराते मुस्तकीम तलाश क्यों नहीं करता? सिराते मुस्तकीम के दुआएं करवाने वाला
وہ सिरात मुस्तकीम के लिए पूरी तगोदो करता क्यों नहीं है? कौल फेल में तदाद छोड़ो, शिरक छोड़ो, बिदात छोड़ो, खराफात छोड़ो, अपने अकवाल छोड़ो, रसूल कायनात की बात पे आ जाओ, ना इधर उधर के सहारे लो। ये सारे सहारे डूब जाने वाले, सारे सहारे मिट जाने वाले। कुरान मजीद की आयत फरमाया वस अल मन अरसलना काबला कमिर रसूलिना। ए हबीब, आपसे एक सवाल है, आपसे एक सवाल है। अल्लाह के या अल्लाह क्या सवाल है? आप सवाल करें, आप पूछ के देखें। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर इब्राहिम खलीलुल्लाह तक, मूसा कलीमुल्लाह तक, ईसा रूहुल्लाह तक, इस्माइल ज़बीहुल्लाह तक, एक आदमी को, एक नबी को पूछ के सवाल करके पूछो, अजालना मिन दूनिर रहमानी आलिहा युबदून, एक लम्हा के लिए भी मैंने शिरक की इजाजत दी हो? पूछो आदम से, पूछो इब्राहिम से, पूछो मूसा ईसा से, तमाम नबियों से पूछो, तमाम किताबों से पूछो, इनसे पूछो, सवाल करो, एक लम्हे के लिए भी मैंने गैरुल्लाह की इबादत, या एक जर्रे के लिए भी मैंने गैरुल्लाह की इबादत की इजाजत दी है? सिराते मुस्तकीम भी कहते हो, धागे भी बांधते हो, सिराते मुस्तकीम पर भी हो, तवीज़ भी करते हो, सिराते मुस्तकीम पे होने का दावा भी करते हो, कब्रों का दर भी नहीं छोड़ते, रसूल के मुकाबले में शख्सियात को लाने का अमल भी नहीं छोड़ते। फरमाया वस अलमन अरसलना काबला कमिर रसूलिना जन्ना मिन दूनिर रहमान आलियतन युबदून। कोई नबी लम्हे के लिए भी, जर्रे के लिए भी इस चीज की इजाजत नहीं देते। और फिर साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आखिरी 2-4 मिनट रह गए, हमारे मोहतरम मकाम फजीलतुल शेख मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। मुझे हफ्स साहब का हुक्म था 20 मिनट में ख़त्म करनी बात, 2-4 मिनट में बात करके आपके सामने ख़त्म करता हूँ। ज़ात अनवात का हदीस में लफ्ज़ आता है, एक दरख्त के शिरक को अल्लाह के रसूल ने पसंद नहीं किया। अल्लाह के रसूल के सामने कहा गया कि एक ज़ात अनवात हमारे लिए भी बना दिया जाए। फरमाया तुमसे पहले जितनी भी उम्मतें और कौमें थी हलाक होगी। शिरक, एक दरख्त का शिरक, आज पूरी दुनिया में चौक चरस्तों में शिरक के पूरे अड्डे और बाजार लगे हुए। और उसके बाद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस, बारिश आई, बारिश आने के बाद सही मुस्लिम की रिवायत है, कुछ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमईन ने कहा मुतिरना बिनोई कदा, मुतिरना बिनोई कदा, अल्लाह के रसूल ये बारिश फलां फलां सितारे की वजह से हुई है। एक जुमला, एक जुमला, एक किताब नहीं, एक तकरीर नहीं, एक जुमला, शरीयत के अंदर शिरक की गुंजाइश नहीं है, एक जुमले की गुंजाइश नहीं है। तुम तो पूरी पूरी जिंदगी कहानियां सुनाते हो, पूरी पूरी जिंदगी किताबें लिखते हो। फरमाया अल्लाह के रसूल मुतिन्ना बिनोई कदा, फलां सितारे की वजह से हमें बारिश दी गई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस बारिश की वजह से और एक जुमले की वजह से एक गिरोह काफिर हो गया और एक गिरोह मुतिरना बिफज़लिल्लाहि ताला, हम अल्लाह के फजल से बारिश दिए गए हैं। एक जुमले की वजह से मुवाहिद बन गए, तौहीद परस्त बन गए। आगे फिर बात सुने, सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम की वफात हुई। यहूदी और मुनाफिकों ने साजिश की, कहा मजा आएगा, शिरक की कोई ना कोई घुट्टी तो चलेगी। यहूदी बहुत ही साजिशी होता है, उसने फौरन से पहले नजरिया दिया, क्या ये इब्राहिम की वजह से आज सूरज ग्रहण हुआ है, और हर नेक आदमी और बुरे आदमी, नेक आदमी की वजह से उसकी वफात पे और उसकी पैदाइश पे सूरज के इस तरह के मौसम तब्दील होते हैं। रसूल कायनात को पता चला, आपने एक हरकत भी, एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं किया। इन्न शम्सा वल कमरा आयातानी मिन आयातिल्लाह, ये सूरज और चांद तो अल्लाह की निशानियां है। ला यनकसिफानी लिमौती अहदिन, किसी एक की मौत की वजह से, किसी एक की पैदाइश की वजह से सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण नहीं होता। आज हमारे अखबारात, रसायल, मजल्ले, टीवी, सोशल मीडिया, टीवी चैनल भरे पड़े हैं
روزانہ کی بنیاد پہ ستاروں کے کھیل کھیلتے ہیں. آپ کے ملکوں کے اندر، آپ کے شہروں کے اندر پتہ نہیں ہے. آج وہ صراط مستقیم پر. آخری بات، حضرت اسود کا بوسہ تو سب لیتے ہیں جس کو اللہ توفیق دیتا ہے. فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی جھول نہیں رہنے دی. اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عقیدے کی جھول نہیں رہنے دی. فرمایا او پتھر سن، حضرت اسود تو ضرور ہے، جنتی پتھر ضرور ہے، لیکن تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے. ما قبل تو آبادا، عمر زندگی بھر کبھی بھی بوسہ نہ دیتا اگر عمر نے اپنے رسول کو بوسہ دیتا ہوا نہ دیکھا ہوتا. اور آج ہم شفا دینے والا وہ، رزق دینے والا وہ، نفع دینے والا وہ، اور باقی کام کرنے والا وہ. آخری جملہ، ہماری دعوت اہل حدیث اور اہل سنت کی دعوت کتاب اللہ سنت رسول اللہ. ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، سنت رسول اللہ ہو. جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول کوئی دکھا دے سر جھکا دو، جنت پالو. اور سر اٹھا کے بغلے پھیلا کے بات کرو گے مر جاؤ گے، مر جاؤ گے. کروڑوں سال کے لیے نہیں، کھربوں سال کے لیے مر جاؤ گے. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. صراط مستقیم صرف کتاب اللہ میں ہے، سنت رسول اللہ میں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنانے کی زندگی توفیق عطا فرمائے، اور ائمہ کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محدثین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ان کی بات کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق ہے وہ لیں، جو ان کے مطابق نہیں ہے آپ ان کو محترم سمجھے، انسان سمجھے، اس بات کو چھوڑ دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.